اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کہ اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے کہ اپنے بندوں کے خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرمانے کے لیے اللہ نے ہم کو یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ راستہ بتایا کہ تم گھبراؤ نہیں، تم پریشان نہ ہو، تمہارے گناہ زمین و آسمان سے بھر بھی جائے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ کہ جب تم میری بارگاہ میں آ کر سچے دل سے توبہ کرو گے، جب تم میری بارگاہ میں آ کر خلوص اللہیت کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ میرے دوستو، اور ایک آیت مقدسہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون کہ اے ایمان والو اللہ کی طرف اس امید پر ایسی توبہ کرو کہ تم فلاح پا جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے دوستو، آج دنیا کا کوئی بھی انسان یہ نہیں کہے گا کہ مجھے کامیابی نہیں چاہیے۔ ہر انسان کی خواہش، شخص کی تمنا یہی ہے، ہر شخص کی آرزو یہی ہے، ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو راستہ بتایا، اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں راستہ سکھایا، بتایا کہ اگر تم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اپنی خطاؤں سے، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرو، میں تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دوں گا۔ یہ توبہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو اس قدر پسند فرماتا ہے کہ جب بندہ اپنی گناہوں سے توبہ کرتا ہے، جب یہاں تک کہ جب کسی بندے سے گناہ ہو جاتا پھر اس کو ندامت و شرمندگی ہوتی ہے تو یہ ندامت و شرمندگی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، مجھ پر حد جاری کر دیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تو ہوا کیا ہے، تم نے گناہ کون سا کیا ہے؟ وہ عورت عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گناہ بہت بڑا ہے، گناہ اتنا بڑا ہے کہ میں آپ کے سامنے بتانے کی ہمت اور جرأت نہیں رکھتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بتاؤ تو صحیح کہ گناہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ عورت عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بدکاری کی اور اس سے جو بچہ پیدا ہوا ہے میں نے اسے قتل کر دیا ہے، میں نے اسے قتل کر دیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ پر حد جاری کر دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اور اس عورت کو سنسار کر دو، یعنی پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دو۔ میرے دوستو، جب وہ عورت ہلاک ہو گئی اور جنازہ کے لیے ان کو نہلایا گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس عورت کی نماز جنازہ خود پڑھائی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اس بدکار عورت کی نماز جنازہ پڑھا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عمر، تم نے صرف ان کے گناہوں کو دیکھا ہے، تو نے تو دیکھا کہ اس نے گناہ کیا ہے، کتنا بڑا گناہ کیا، لیکن تم نے اس کا احساس گناہ نہیں دیکھا۔ انہوں نے ایسی توبہ کی، اگر 70 آدمیوں پر ان کے توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی توبہ کے صدقے 70 لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کا حقدار بنا دے۔ یہ کہ انہوں نے گناہ کیا، احساس گناہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اپنی جان کو قربان کر دیا۔
میرے دوستو یہ ہے سچی توبہ، اس کو کہتے ہیں ندامت و شرمندگی۔ صرف زبان سے توبہ توبہ کرنا یہ توبہ نہیں ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راز فاش کر دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، کچھ یہودیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، تو یہ راز کی بات تھی۔ حضرت ابو لبابہ جا کر یہودیوں کو بتا دیا۔ حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں کہ ابھی میں اپنی جگہ سے ہٹا بھی نہیں تھا، ابھی میرا قدم اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا کہ میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا اور مجھ سے کہا کہ اے ابو لبابہ، تو نے اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کی ہے، تو نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں کہ اسی وقت میرے دل میں ندامت و شرمندگی ہوئی اور میں اللہ کے خوف سے لرز گیا اور میرے جسم کا رونگٹا رونگٹا خدا کے خوف سے کھڑا ہو گیا، اور میں پھر مسجد نبوی شریف کے ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی شریف کے ستون سے باندھ دیا اور کہا کہ میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف نہ کر دے۔ دوست اور بزرگوں، 6 دن گزر گئے، 6 دنوں تک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے۔ پیاس کی شدت سے آپ نڈھال ہو گئے، کمزور ہو گئے، قوت سماعت کمزور ہو گئی، آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ 6 دن تک اپنے آپ کو مسجد نبوی شریف کے ستون سے باندھے رہے، کھانا پینا چھوڑ دیا، کہا کہ اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا جب تک اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے معاف نہ کر دے۔ 6 دن تک آپ بھوکے پیاسے رہے۔ اس کے بعد ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف فرما تھے کہ اچانک اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہم کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت میں آپ کو مسکراہٹ اور ہنسی کس لیے آئی؟ ہنسی کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو لبابہ کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اتنا سننا تھا، حضرت ام سلمہ اجازت دیتی ہے اور حجرے شریف کے باہر نکل کر اعلان کرتی ہے کہ اے ابو لبابہ، خوشخبری ہو، بشارت ہو، اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لیا ہے۔ اس اعلان کو سننے کے بعد مدینہ منورہ کے لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑے اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ ایک شخص آگے بڑھا، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو کھولنے کے لیے آگے بڑھانا، تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی دھیمی آواز سے عرض کرتے ہیں کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، کوئی بھی مجھے ہاتھ نہ لگائے، میں اسی وقت مجھے دل کو تسلی ہوگی، اس وقت میرے دل کو اطمینان ہوگا کہ اللہ نے میری توبہ قبول فرمایا ہے جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے مجھے آزاد کریں گے۔ اس وقت تک میرے پاس کوئی نہ آئے، مجھے کوئی چھونے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، لوگ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد کھاتا کر کے کھڑے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ نماز فجر کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف تشریف لا رہے تھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو لبابہ کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا اور حضرت ابو لبابہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اللہ کے حبیب اپنے مقدس ہاتھوں سے حضرت ابو لبابہ کو آزاد کیا۔ میرے دوستو، آج بھی وہ ستون، حضرت ابو لبابہ جس ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیے تھے، آج بھی وہ ستون وہاں موجود ہے، وہ وہاں جا کے لوگ توبہ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، تو سچی توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو ولایت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سچی توبہ کی برکت ہے۔ آج ہم لاکھوں گناہ کر لیں، ہمیں احساس گناہ نہیں ہوتا، احساس گناہ بالکل کی ختم ہو گیا ہے۔ ہم دنیا میں ایسا جی رہے ہیں کہ جیسا کہ ہمیں مرنا ہی نہیں۔ دنیا کا کوئی بھی شخص کسی بھی شخص سے پوچھے، بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ کسی بچے سے پوچھو
کہ تم کو دنیا سے جانا ہے یا نہیں، کیا تم دنیا میں ہمیشہ کے لیے آئے ہو؟ تو وہ بچہ بھی کہے گا کہ نہیں، ہمیں تو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ اگر سے بھی جا کر کہو گے نا تم دنیا میں ہمیشہ کے لیے آئے ہو، ایک نہ ایک دن تمہیں جانا ہے، تو وہ کہے گا کہ بھائی ایک نہ ایک دن ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ جس دنیا میں ہم آئے ہیں ہم ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے والے، اور نہ جانے کب ہمارے جسم سے ہماری روح الگ ہو جائے، اس بات کا علم نہیں، معلوم نہیں۔ دوستو، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو۔ موت کب آ جائے کسی کو معلوم نہیں، موت آپ کو بتا کر نہیں آئے گی، موت آپ سے اجازت لے کر نہیں آئے گی کہ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، دنیا سے جانے والے ہو، نہیں، موت تو اچانک آئے گی، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ دوستو، آج دیکھیں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، جمعے کی 2 رکعت نماز پڑھ کر سوچتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا احسان کر دیا۔ شعبان کی 15ویں شب آئی، رات آئی، 4 رکعت نماز پڑھ لیے، ہم نے سب سے بڑا اپنے آپ کو نمازی سمجھ لیا۔ آج دنیا کے کوئی بھی انسان اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتا، کوئی بھی شخص اپنے آپ کو خطاکار نہیں سمجھتا، ہر شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، ہر شخص اپنے آپ کو کسی سے کم نہیں سمجھتا، کہتا ہے کہ میرے بھی اندر کچھ نہ کچھ ہے، تاکہ ہمارے اندر ہزاروں برائیاں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر ہزاروں خرابیاں ہیں، خرافات ہے، برائیاں ہیں، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں۔ نمازیں چھوٹ رہی ہے، احساس نہیں، جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں، سود کا لین دین کر رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں، والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں۔ میرے دوستو، آج ہمارے دل میں نہ خوف خدا ہے، نہ خوف خدا ہے، اور نہ ہی گناہ کا احساس ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے اوپر احسان کر دیا ہے۔ دوستو، کچھ لوگ تو صرف ہفتے میں ایک بار نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اس کے بعد پتہ ہی نہیں، اور پھر آتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھ کر ایسے نکلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر انہوں نے بہت بڑا احسان کر دیا 2 رکعت نماز پڑھ کر۔ میرے دوستو اور بزرگوں، اس لیے کسی نے کہا ہے کہ شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور بزرگوں کا رمضان شریف کا مہینہ آئے گا، لوگ مسجدوں میں آئیں گے اور مسجد میں جگہ کم پڑ جائے گی۔ کیا مسلمانوں پر صرف ایک ہی مہینہ نماز فرض ہے؟ صرف رمضان میں ہی مسلمانوں پر نماز فرض ہے، باقی 11 مہینہ کیا مسلمانوں پر نماز فرض نہیں ہے؟ آپ اس بات پر غور کریں، کیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ کفر اور میں صرف ترک نماز ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں اگر ہم کسی کو جانچتے پہچاننا ہوتا کہ یہ منافق ہے مسلمان ہے تو ہم دیکھتے کہ یہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں۔ جو نماز پڑھتے ہم انہیں مومن سمجھتے، اور جو نماز نہیں پڑھتے ہم انہیں منافق اور کافر سمجھتے۔ دوستو، اتنی بڑی بات، ایک عورت آئی رسول اللہ کی بارگاہ میں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تم سے ہوا کیا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، مجھ سے زنا ہو گیا، بدکاری ہو گئی، اس سے جو بچہ پیدا ہوا میں نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عورت، جس طرح تم میرے پاس گھبراتی ہوئی آئی، مجھے ایسا لگا کہ تمہاری نماز اثر قضا ہو گئی ہے۔ آپ نے کیا سمجھا کہ نماز چھوڑنا کوئی معمولی سا گناہ ہے؟ اسی طریقے سے ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، توبہ کی درخواست کی اور شفاعت کی درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کی بارگاہ میں میری شفاعت فرمائیے، میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ کہا کہ ہوا کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی، میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا کہ جاؤ، تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں، تمہارے لیے کوئی معافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے، جاؤ جبرائیل، میرے کلیم سے جا کر کہہ دو کہ تم نے اس توبہ کرنے والی عورت کو واپس کیوں بھیج دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے کہ آپ نے اس توبہ کرنے والی عورت کو واپس کیوں بھیج دیا؟ کہ آپ نے اس سے بھی زیادہ آپ نے بڑا گنہگار نہیں دیکھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے، حیرت میں پڑ گئے کہ جو بدکاری کیا اس سے جو بچہ پیدا ہوا اسے بھی قتل کر دیا، اس سے بھی بڑا گنہگار کون ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑے وہ قتل و زنا سے بھی بڑا گنہگار ہے۔
آج دیکھیں بڑی ہی آسانی سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، بڑی آسانی سے ہم جھوٹ بول لیتے ہیں، بڑی ہی آسانی سے ہم والدین کی نافرمانی کر لیتے ہیں، بڑی آسانی سے ہزاروں گناہ کر لیتے ہیں۔ کبھی کیا ہمیں احساس بھی ہوا ہے ہم نے گناہ کون سا کیا ہے، کتنا بڑا گناہ کیا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تم صدقے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ جب گناہ ہو جائے، کل بھی میں نے ایک حدیث پاک پڑھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر گناہوں سے معافی طلب کرتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ ہے، جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں پر پکڑ کرتا ہے، مواخذہ فرماتا ہے، معاف بھی کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب تک اللہ چاہتا ہے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے جو گناہوں پر مواخذہ کرتا ہے اور معاف بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب تک اللہ چاہتا ہے وہ شخص گناہوں سے بچا رہتا ہے، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ میرا ایک بندہ ہے جو جانتا ہے اس کا ایک رب ہے جو گناہوں پر پکڑ بھی کرتا ہے اور معاف بھی فرما دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو چاہے عمل کرے مجھ سے معاف کرنا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، جانتا ہے کہ جب میرے اس بندے سے گناہ ہوگا یہ صدقے دل سے میری بارگاہ میں آ کر توبہ کر لے گا۔ دوستو یہ سچی توبہ کی برکت ہے۔ اگر ہم صرف زبان سے توبہ کر رہے ہیں اور اس گناہ کو برا نہیں سمجھ رہے اور اس گناہ کی ہمارے اندر نفرت نہیں ہے تو یاد رکھیں یہ توبہ نہیں بلکہ یہ مذاق ہے۔ صرف زبان کا توبہ کر لینا توبہ نہیں بلکہ دل میں ندامت و شرمندگی ہونا، دل سے اس گناہ کو برا جاننا اور دل سے اس گناہ سے نفرت کرنا، یہ سچی توبہ کی علامت ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے اور اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ کی قبولیت کی کچھ نشانیاں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ان تمام گناہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے اور پھر اس کے دل سے خوشی غائب ہو جاتی ہے اور وہ ہمیشہ اپنے ماضی کے گناہوں پر غور و فکر کرتا رہتا ہے۔ وہ تھوڑی سی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور دنیا محبت سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اگر ہم توبہ کر رہے ہیں اور ہمارے اندر توبہ کرنے کے بعد بھی یہ علامات اور یہ نشانیاں نہیں پائی جاتی ہے تو یاد رکھیے کہ ہماری توبہ قبول نہیں ہوئی ہے۔ اگر آپ نے توبہ کیا، پھر توبہ کرنے کے بعد آپ کو گناہوں سے نفرت پیدا ہو گئی اور آپ کے دل میں ان تمام گناہوں سے نفرت پیدا ہو گئی ہے کہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ یہ جو بات عرض کرنے لگا ہوں نا، اس بات کو یاد رکھیں، توبہ کا طریقہ جان لیں۔ توبہ کا بھی ایک طریقہ ہے۔ جب تک آپ اس طریقے سے توبہ نہیں کریں گے، اس انداز سے توبہ نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کی توبہ قبول نہیں ہوں گی۔ ایک انصاری شخص اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضری دی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے اللہ کا کلام جو لایا، ہم نے آپ پر اور اللہ کے کلام پر ایمان لایا۔ اسی کلام میں اللہ کا فرمان ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جے بندے جب تم اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ اور مجھ سے معافی طلب کرو، میں تم کو اسی وقت معاف کروں گا جب میرا محبوب تمہاری شفاعت کریں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنے رب کے اس فرمان کے مطابق آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اور اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے اس گنہگار امت کی شفاعت فرمائیے، اس لیے کہ جب تک آپ اپنی امت کی شفاعت نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ اپنی بندوں کو معاف نہیں کرے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں میری شفاعت فرمائیے۔ اس طریقے سے، اس انداز سے اس انصاری دیہاتی نے توبہ کی دعا کی، غیب سے آواز آئی کہ میں نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا رب العزت کا فرمان ہے کہ جب بھی تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اب ہر ایک شخص یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں،
تو ایک طریقہ ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں جانے کا. آپ اللہ کی بارگاہ میں آئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، آنکھیں بند کرے اور تصور میں آپ مدینہ منورہ پہنچ جائے. آپ یہ تصور کرے کہ میرے سامنے روضہ انور ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جانے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کرے. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی شفاعت سے تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے، تو دعا کرنے سے پہلے، توبہ کرنے سے پہلے اول آخر میرے محبوب کی بارگاہ میں درود سلام پیش کر دو. میرے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی نا، تو حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں درود سلام کا نذرانہ پیش کیا. درود پاک پڑھنے کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے قبول فرما. طریقہ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے خلوص للہیت کے ساتھ اپنے گناہ